بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 72۔ وہ لوگ ہجوم کی صورت میں لڑنا جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے صف بندی کر لی۔ آنے والا لشکر قریب آ رہا تھا۔ جب یہ لشکر اور قریب آیا، سرداروں کو کوئی شک ہونے لگا۔ تب ایک سالار نے کہا، یہ لشکر مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس طرف سے آ رہا ہے جدھر بہمن جاذبیہ کا لشکر ہونا چاہیے تھا۔ سالار نے تو گھڑ سواروں کو یہ کہہ کر دوڑایا کہ جا کر دیکھو یہ لشکر کس کا ہے۔ یہ دوست ہیں، ایک سوار نے پیچھے مڑ کر بلند آواز میں کہا، یہ فارس کی فوج ہے۔ یسوع مسیح کے پجاریوں، درخت سے سلار اعلیٰ نے چلا کر کہا، تمہاری مدد کے لیے مدائن سے فوج آ گئی ہے۔ عیسائی نعرے لگانے لگے اور تھوڑی دیر بعد جبان کا لشکر عیسائیوں کے پڑاؤ میں آ گیا۔ جبان نے اس تمام لشکر کی کمان لے لی اور عیسائی سرداروں سے کہا کہ اب اس کے حکم اور ہدایت کے پابند ہوں گے۔ جبان نے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پرجوش تقریر کی، جس میں انہیں بتایا کہ اب انہیں پہلی 3 شکستوں کا انتقام لینا ہے، اور تم اپنی جوان عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو۔ جبان نے کہا، اگر تم ہار گئے تو یہ عورتیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگی، انہیں وہ لونڈیاں بنا کر لے جائیں گے، انہی کی خاطر اپنی جانیں لڑا دو۔ عیسائیوں کی صفوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا، وہ تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ اب اپنے ساتھ فارس کا ایک منظم لشکر دیکھ کر وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے۔ مدینہ کی فوج کی پیش قدمی خاصی تیز تھی۔ مثنیٰ اپنے دستے کے ساتھ دائیں طرف کہیں آگے نکل گیا تھا۔ وہ سر سبز و شاداب علاقہ تھا، درختوں کی بہتاب تھی، ہری جھاڑیاں اور اونچی گھاس بھی تھی۔ تھوڑی دور جا کر آدمی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں فارس کے بڑے بڑے افسر سیر و تفریح اور شکار وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ پولیس سے آگے ایرا ایک شہر تھا جس کی اہمیت تجارتی اور فوجی لحاظ سے خاصی زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیوں کا شہر تھا، جو ہر لحاظ سے خوبصورت شہر تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، جابان لشکر کے سلاروں سے کہہ رہا تھا کہ آگے ہیرا ہے، تم جانتے ہو کہ ہیرا ہماری بادشاہی کا ایک ہیرا ہے۔ اگر مسلمان اس شہر تک پہنچ گئے تو نہ صرف یہ کہ کسریٰ کا دل ٹوٹ جائے گا، بلکہ فارس کے پورے لشکر کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ہیرا مدائن سے زیادہ قیمتی ہے۔ سبزہ زار میں ایک گھوڑ سوار جیسے تیرتا چلا آ رہا ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے وسط میں تھے۔ کسی اور کو اس سوار کی طرف بھیجنے کی بجائے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس سوار کو راستے میں جا لیا۔ وہ مثنیٰ بن حارثہ کے دستے کا ایک سوار تھا۔ ابن حارثہ کا پیغام لایا ہوں۔ سوار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، پولیس کے میدان میں آتش پرستوں کی فوج بھی آ گئی ہے۔ ابن حارثہ نے کہا ہے کہ سنبھل کر آگے آئیں، فوراً واپس جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوار سے کہا، اور مثنیٰ سے کہو کہ اڑ کر مجھ تک پہنچے۔ مثنیٰ کا قاصد یوں غائب ہو گیا جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو۔ اس کے گھوڑے کے ٹاپ کچھ دیر تک سنائی دیتے رہے، جو درختوں میں سے گزرتی ہوا کی شاں میں تحلیل ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ واپس اپنے لشکر میں آئے اور اپنے سلاروں کو بلا کر انہیں بتایا کہ آگے صرف بکر بن وائل کے لوگ ہی نہیں بلکہ مدائن کا لشکر بھی ان کے ساتھ آ ملا ہے۔ انہوں نے اپنے سلاروں کو بھی یہی بتایا کہ مثنیٰ بن حارثہ آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے کی طرح سلار عاصم رضی اللہ عنہ بن عمرو اور سلار عدی رضی اللہ عنہ بن عاطم کو دائیں اور بائیں پہلو میں رکھا۔
زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مصنع یوں وہاں پہنچا جیسے وہ واقعی اڑ کر آیا ہو۔ ابن عرصہ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے فارس کے لشکر کو عیسائیوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ مصنع بن عرصہ نے صرف دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ اس نے جان بازی کا مظاہرہ کر کے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ پھر اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے، انہوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ مدائن کی فوج عیسائیوں سے آ ملی ہے۔ مصنع نے پوری معلومات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کو اس نے اپنے ساتھ 3 سوار لیے اور دشمن کے پاؤں کے قریب جا کر گھوڑوں سے اترے اور انہیں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ وہاں سے وہ چھپ چھپ کر اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پیٹ کے بل رینگ کر پڑاؤ کے قریب چلے گئے۔ آتش پرستوں کے سنتری پڑاؤ کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور یہ سفر 12 ہجری کے وسط کی راتیں تھی۔ آدھے چاند کی چاندنی تھی جو فائدہ بھی دے سکتی تھی اور نقصان بھی۔ 2 سنتری ان کے سامنے سے گزر گئے، انہیں پیچھے سے جا کر پکڑا جا سکتا تھا، لیکن ان کے پیچھے پیچھے ایک گھڑ سوار آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سنتری کو آواز دے کر روک لیا اور ان کے پاس آ کر انہیں بیدار اور ہوشیار رہنے کو کہنے لگا۔ وہ کوئی کماندار معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان رات کو تو حملہ نہیں کر سکتے، ایک سنتری نے کہا، پھر بھی ہم بیدار اور ہوشیار رہیں گے۔ تم سپاہی ہو، گھڑسوار نے حکم کے لہجے میں کہا۔ جو ہم کماندار جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ مسلمانوں کا کوئی پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کر گزرے۔ انہیں عام قسم کا دشمن نہ سمجھو۔ کیا تم نے مصنع بن عرصہ کا نام سنا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کسریٰ نے مصنع کے سر کی قیمت کتنی مقرر کر رکھی ہے؟ تم اگر اسے زندہ یا مردہ پکڑ کر لاؤ، اس کا صرف سر پیش کر دو تو تم مالا مال ہو جاؤ گے، لیکن تم اسے پکڑ نہیں سکو گے۔ وہ جن ہے، کسی کو نظر نہیں آتا۔ چلو آگے چلو، اپنے علاقے کی گشت کرو۔ سنتری آگے نکل گئے اور گھڑ سوار وہیں کھڑا رہا۔ مصنع بن عرصہ اپنے 3 جانبازوں کے ساتھ ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ گھوڑ سوار اس طرف جانے کے بجائے جس طرف سنتری چلے گئے تھے دوسری طرف چلا گیا۔ گھوڑے پر اسے پکڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مصنع نے اپنے ایک جانباز کے کان میں کچھ کہا اور گھڑ سوار کماندار کو دیکھا جو آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مصنع قریب کے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس کے جانباز نے اونچی آواز میں کچھ کہا۔ کماندار نے گھوڑا روک لیا۔ جانباز نے اسے واپس آنے کو کہا۔ وہ اس آواز پر واپس آ رہا تھا، اچانک درختوں سے مصنع کودا اور گھڑ سوار کے اوپر گرا اور اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ مصنع کے ایک آدمی نے دوڑ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور 2 نے کماندار کو دبوچ لیا۔ اس کا منہ باندھ دیا، اسے اور اس کے گھوڑے کو وہاں سے دور لے گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کھولے اور وہاں سے اتنی دور نکل گئے جہاں وہ چیختا چلاتا بھی تو اس کی آواز تک پڑاؤ میں سنائی نہ دیتی۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تمہاری فوج کہاں سے آئی ہے؟ مصنع نے تلوار کی نوک پر اس کی شہ پر رکھ کر کہا۔ وہ بہمن جاذبیہ کے لشکر کا کماندار تھا۔ اس نے جان بچانے کی خاطر سب کچھ بتا دیا، یہ بھی کہ جاذبیہ مدائن چلا گیا ہے اور اس کی جگہ جبان سالار ہے اور بکر بن وائل کا لشکر ان اتفاق سے مل گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس قبیلے کے کچھ سردار مدائن سے اپنے لیے فوج لانے گئے تھے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مدینہ کی فوج کہاں ہے؟ مصنع نے اس سے پوچھا۔ وہ بہت دور ہے، کماندار نے جواب دیا۔ ہم اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، شاید 2 روز بعد۔ جب اس سے ہر ایک بات معلوم ہوگی تو اسے ہلاک کر کے لاش وہیں دفن کر دیجیے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا جب مصنع بن عرصہ خالد رضی اللہ عنہ یہ روادات سنا رہا تھا۔ تعداد کا اندازہ کیا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ صحیح اندازہ مشکل ہے ابن ولید، مصنع نے کہا۔ ہماری اور ان کی تعداد کا تناسب وہی ہے جو پہلے تھا۔ وہ ہم سے 4 گنا نہیں تو 3 گنا سے زیادہ یقیناً ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو روکا نہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور دشمن کو بے خبری میں جا لیں۔ انہوں نے چلتے چلتے اپنے سالاروں سے مشورے لیے اور خود سوچا اور احکامات دیے۔ ان حربوں کے متعلق آتش پرستوں کا سب سے زیادہ جری اور تجربہ کار سالار ہرمز نے کہا تھا کہ یہ لوگ سراہ کے رہنے والے ہیں اور سراہ میں لڑ سکتے ہیں۔ ہرمز نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ انہیں دجلہ اور فرات کے علاقے میں لڑائے گا جس میں درخت، جھاڑیاں، گھاس اور کئی کی دلدل ہے، لیکن ہرمز کے خواب اسی سرسبز اور دلدلی علاقے میں ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئے تھے۔ خدا کی قسم تم اب دریاؤں اور جنگلوں میں بھی لڑ سکتے ہو، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا۔
اس زمین پر تم نے اتنے طاقتور دشمن کو 3 شکستیں دی ہیں، تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہمارے دشمن کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ مصنع نے بتایا ہے کہ دشمن اگر اسی میدان میں ہوا جہاں وہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لو، یہ میدان 2 دریاؤں دریائے فرات اور دریائے خصیف کے درمیان ہے۔ میدان ہموار ہے لیکن درختوں اور سبزے کی بہتاب ہے۔ دوڑتے گھوڑوں پر تمہیں درختوں کا اور ان کے جھکے ہوئے ٹہنوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ ان ٹہنیوں سے ٹکرا کر مارے جاؤ گے۔ میدان محدود بھی ہے، ہمیں دشمن کو کسی قسم کا دھوکہ دینے کا اور چالیں چلنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ ہمیں آمنے سامنے کا معرکہ لڑنا پڑے گا۔ ابن عمرو ابن حاتم پہلوؤں کے سالار ہوں گے، انہیں جب بھی اور جیسا بھی موقع ملا یہ ان کے مطابق نقل و حرکت کریں گے۔ اپنے کمانداروں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں جذبے کی شدت اور جسمانی پھرتی اور مضبوط حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابن حارثہ، تم ہمارے پابند ہو کر نہیں لڑو گے، تمہارے ساتھ پہلے طے ہو چکا ہے کہ تم اپنے انداز کا معرکہ لڑو گے، لیکن تم یہ احتیاط کرو گے کہ تمہارے سوار ہمارے راستے میں نہ آئیں۔ تم نے اپنے سواروں کو یہی ترتیب دے رکھی ہے، انہیں اسی طرح استعمال کرو، لیکن اندھا دھند نہیں۔ نظم و ربط بہت ضروری ہے۔ ابن ولید مصنع بن حارثہ نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو نے جیسے کہا ہے تجھے ویسا ہی نظر آئے گا۔ کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے دستوں میں چلا جاؤں؟ میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حارثہ کے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جہاں میدان جنگ میں ملیں گے یا میدان حشر میں۔ مصنع نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پلک جھپکتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس آتش پرست کماندار کا گھوڑا بھی تھا جسے اس نے قتل کر دیا تھا، اور وہ یہ گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دے گیا تھا۔